اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایک واقعہ ایک سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بناتے ہیں اور پھر اس واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں۔ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء نے ارشاد فرمایا: اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم۔ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بھی بنے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی عبادت پر کمر بستہ رہنے والے افراد، اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے جن کا دل نور تقوی سے منور ہوا کرتا ہے، ایک تو یہ اپنے کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت دینے والے ہوا کرتے ہیں، دوسرا کم روزی پر بھی گزر بسر کر کے اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف مائل رہنے والے، امراء، رؤوسا، بادشاہ، اور یہ جو طبقہ ہوا کرتا تھا اس سے بالکل یکسر کنارہ کشی کرنے والے، یہ ان کی خاص خاص ادائیں اور یہ ان کے خاص خاص انداز اور خاص خاص طریقے ہوا کرتے تھے۔ جس طرح کسی نے کہا کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، نعم الامیر علی باب الفقیر، یعنی بہت برا ہے وہ فقیر۔ فقیر سے مراد یہاں فقیر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کا طالب، تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کا مسافر، سالک راہ طریقت، یہاں وہ مراد ہیں کہ کتنا برا ہے وہ فقیر جو امیروں کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوتا ہے، اور کتنا اچھا ہے وہ امیر آدمی جو باوجود اس کے کہ امیر ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے دروازے پر آ کر دستک دیا کرتا ہے۔ آج کے سلسلے میں جو واقعہ بیان کیا جائے گا، یہ واقعہ ایک بادشاہ کے بیٹے کا ہے، لیکن بادشاہ کا بیٹا ہونے کے باوجود اس نے غربت کو اختیار کیا، تنگ دستی کو اختیار کیا، بادشاہ کی دولت کو ٹھوکر مار کر اللہ عز و جل کی رضا کی طرف آیا اور مزدوری کر کے، کام کاج کر کے اپنا پیٹ بھرنے کا سامان بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف بھی متوجہ رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن فرج العابد
علیہ رحمۃ اللہ الماجد فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی، میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کوئی اچھا کام کرنے والا مل جائے جو دل جمعی کے ساتھ کام کرے، جو کام اسے سمجھا دیا گیا اس کام میں اونچ نیچ نہ کرے، درست انداز سے کام کرے اور اچھے انداز سے کام کر کے ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے معیار کے مطابق کام کر کے دے۔ اپنی خواہش کے مطابق میں مزدور تلاش کرنے لگا۔ فرماتے ہیں یکا یک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب مزدوروں سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا، اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا، اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی، اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا اے نوجوان کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے پوچھا کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا 1 درہم اور 1 دانک۔ درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا اور دانک یہ درہم کا چھٹا حصہ، میں ایک پورا درہم لوں گا اور دوسرے درہم کا چھٹا حصہ یہ بطور اجرت لوں گا۔ میں نے کہا تمہاری اجرت مجھے منظور ہے، میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں گھر کا جو کام میرا کروانا ہے وہ تمہیں بتا دیتا ہوں، تم کام شروع کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ کام شروع کرنے سے پہلے میں بھی آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے لیے آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد پھر آ کر میں کام کروں گا اور پھر جب عصر کی اذان ہوگی میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کی ادائیگی کے بعد آ کر کام کروں گا۔ اگر تمہیں یہ میری شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ دو۔ انداز کتنا پیارا ہے اس مزدور کا۔ اجرت پیشگی طے کی، حکم شرعی بھی یہی ہے کہ جو کام کروانا ہو کام بھی بتا دیا جائے، کام بھی واضح ہو، اس کی اجرت بھی واضح ہو۔ بعض اوقات جس طرح وہ اپنے ہاں انداز دیکھنے سننے میں آتے ہیں، جناب یہ کام کروانا ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گا جی، اجرت کیا لیں گے؟ دیکھ لیں گے جناب، جس طرح آپ دے دیں گے، جو آپ نے دے دیا۔ یہ اس طرح کے وہ مبہم سے جملے بعض اوقات بولے جاتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ کام بھی واضح ہونا چاہیے، اس کام کی اجرت یہ بھی واضح ہونی چاہیے۔ لیکن یہ مزدور کتنا عالی شان ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت سے محبت، عبادت کی طرف رغبت رکھنے والا، نماز کے پیار کو دل میں لیے ہوئے کہ پیشگی ہی یہ بات کر رہا ہے کہ نماز پڑھنے دیں گے تو کام کروں گا، اور اگر آپ مجھے نماز کی اجازت نہیں دیں گے تو میں آپ کے گھر کام کرنے کے لیے نہیں جاتا، آپ کوئی اور مزدور تلاش کر لیں۔ ایک فارسی شعر یاد آ رہا ہے کہ جس میں ایک فارسی شاعر نے ایک بات ذکر فرمائی اور بڑے پیارے الفاظ میں ایک حقیقت کو سامنے رکھا۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کام ملتا ہے تو ہمیں وہ کام کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم فرما بردار بندے بن کر فرما برداری کی طرف کیوں نہ بڑھیں؟ نہیں ایسا کام کہ جو کام نماز ہی نہ پڑھنے دے، ایسا کام جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا موقع ہی نہ ملے، وہ کام کرنے کیوں جائیں؟ بعض اوقات وہ دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہوگا کہ جناب یہ کام چھوڑ دیں گے، اتنا اچھا کام ہے، اتنی اچھی سیلری، اتنا اچھا مشاہرہ اور اتنی مراعات حاصل ہے، میں کسی اور طرف جاؤں گا، پتہ نہیں کام ملے نہ ملے۔ تو شاعر نے اسی بات کو بیان کیا کہ پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ میرے پاؤں میں لنگڑا پن نہیں ہے، اللہ کی عطا سے میرے پاؤں سلامت ہیں، اور اللہ کی زمین یہ بھی تنگ نہیں ہے۔ جب ملک خدا بھی تنگ نہیں، میرے پاؤں میں بھی لنگ نہیں، تو میں اللہ کی نافرمانی کر کے کام کی طرف کیوں بڑھوں؟ اس مزدور کا انداز کتنا پیارا۔ نماز پڑھنے دیں گے کام کروں گا، اور اگر نماز کی اجازت نہیں دیں گے کوئی اور مزدور تلاش کر لیجئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ذکر فرمایا نا، تو کے بعد دشمنا نظر داری دوستارا کجا کنی محروم۔ اے اللہ جو تیری ذات کے منکر ہیں، تیرے کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تیری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی کہ تیرے وجود ہی کے منکر ہیں، تو کے بعد دشمنا نظر داری
دوستاں را کجا کنی محروم، اے اللہ تو جب اپنے ان دشمنوں کو بھی نواز رہا ہے اور اپنے ان دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو اور اپنے پرہیزگار بندوں کو اور نماز ادا کرنے والوں کو اور اپنے دوستوں کو محروم کر دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ رب جو اپنی ذات کے منکروں کو عطا فرماتا ہے، وہ کریم رب جو اپنی قدرتوں کا انکار کرنے کے باوجود خزانے عطا فرما رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں کو تو عطا کرے اور اپنے فرما بردار بندوں کو چھوڑ دے؟ جب اس مزدور نے یہ بات کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ فرماتے میں اسے لے کر اپنے گھر آیا، کام کی تفصیل بتا دی، اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، بس کام سمجھا اور کام سمجھنے کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ہم اپنے گھر کے کام کاج میں لگ گئے، وہ اپنے کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ نماز ظہر کے لیے مؤذن نے اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجئے۔ وہ صاحب وہ مزدور نماز ادا کرنے کے لیے چلے، نماز سے فراغت کے بعد دوبارہ اپنے کام میں آ کر مصروف ہو گئے، بڑی دیانتداری سے احسن انداز میں کام کرنے لگے، یہاں تک کہ جب عصر کی اذان ہوئی وہ مزدور دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عبداللہ مؤذن نے اذان دے دی۔ میں نے کہا جائیے اور نماز پڑھیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا، پھر میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ایک ہے زبان کے ذریعے کوئی وعدہ کرنا اور کوئی عہد لینا اور کوئی بات کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وعدہ لیا، جو کام کیا اور جو بات کی اس کی پاسداری کرنا۔ مزدور نے کس انداز میں پیشگی نماز کی ادائیگی کے لیے اجازت لی اور یہ شرط رکھی کہ اگر مجھے نماز پڑھنے دو گے میں تمہارے گھر میں کام کروں گا، اور جو ہی اذان ہوتی ہے، اذان ہوتے ہی عبداللہ اذان ہو چکی میں جانے لگا ہوں۔ نماز ظہر بھی اسی انداز میں ادا کی، نماز عصر بھی اسی انداز میں ادا کی، اور غروب آفتاب پر ویسے ہی دن پورا ہو چکا تھا، اجرت لی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے نماز ادا کرنے کے لیے۔ فرماتے کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی، یہی حضرت عبداللہ ابن فرج العابد، دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی۔ مجھ سے میری زوجہ نے کہا جو نوجوان اس دن لے کر آئے تھے نا اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی، وہ بہت دیانتدار آدمی تھا۔ کچھ مبلغ اس طرح کے بھی ہوا کرتے ہیں جو اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ نماز کس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے اپنے کردار کے ذریعے یہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نا۔ ان کی زوجہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گی، لیکن وہ ساری بات سنی ہوگی نا اپنے شوہر نامدار سے، اور گھر میں وہ سارا منظر دیکھا ہوگا، نماز کا وقت ہو گیا اس لیے کام بند، میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ اب زوجہ نماز کی پابندی دیکھ کر اور مزدور کا اس انداز سے کام کرنا دیکھ کر اور پیشگی یہ شرط لگانا دیکھ کر اپنے شوہر کو کہتی ہیں اسی مزدور کو لے کر آنا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے یہ رزق کے خزانے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کی طرف آنے والے اللہ تعالیٰ جل جلالہ رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مزدور اپنے کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت بھی دے کر گیا، نماز کی محبت کا جام بھی پلا کر گیا۔ آج زوجہ کہتی ہے اسی کو لے کر آنا، وہ دیانتدار بھی ہے اور اس کے اس عمل سے ہمیں بہت نصیحت بھی ملی۔ فرماتے میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، لوگ کہنے لگے کہ آپ اسی نحیف اور کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں آ کر بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے، پورا ہفتہ کام نہیں کرتا، صرف ہفتے والے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دن وہ کام کرنے کے لیے نہیں آتا۔ میں حیران بھی ہوا کہ ہفتے میں صرف ایک دن کام کرنے کے لیے آتا ہے، پورا ہفتہ کام ہی نہیں کرتا۔ یہ سن کر واپس آ گیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے کام اسی مزدور ہی سے کروانا ہے۔ ہفتے کے دن کا انتظار کروں گا، جب ہفتے کا دن آئے گا بازار جاؤں گا، اس سے ملاقات ہو جائے گی، اسے لے کر آ جاؤں گا۔
فرماتے ہیں بروز ہفتہ دوبارہ بازار گیا تو میں نے اس پرکشش اور عظیم نوجوان کو اسی جگہ پایا، سارے مزدوروں سے الگ تھلگ پیچھے جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا اور سوال کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں، لیکن میری وہی سابقہ شرائط ہیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ ہر کام کروانے والے سے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام کروانے والے سے وہ مزدور پیشگی یہ شرط طے کرتے ہوں گے کہ جناب مجھے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے دیں گے تو آپ کے گھر کام کروں گا، اور اگر آپ نماز ادا کرنے نہیں دیں گے تم کسی اور مزدور کو لے جائیے، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے، میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی، بڑی دیانتداری کے ساتھ پہلے کی طرح کام کرتے رہے اور ایک دن میں کئی مزدوروں جتنا کام کیا، دل جمعی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق اور جذبے اور ولولے کے ساتھ، بالکل سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ کام کی طرف متوجہ ہیں۔ کئی مزدوروں کا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو دل خوش ہوتا ہے کہ جو کام کئی دنوں میں ہونا تھا وہ ایک ہی دن میں ہو گیا۔ کئی مزدوروں نے جو کام کرنا تھا اس تنہا نے وہ کام سارے کا سارا کر دیا، تو کیوں نہ کچھ زائد رقم دے کر اس نے ہمارا دل خوش کیا، ہم اس کا دل خوش کر دیں۔ فرماتے میں نے اسے طے شدہ رقم سے زیادہ رقم دینا چاہی، اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ بالکل نہ مانے، اور کیفیت یہ بنی کہ میں اصرار کرنے لگا، وہ انکار کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ اپنی اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے چلے جائیں گے۔ جو اصل اجرت بنتی ہے نا، زائد رقم دی جا رہی ہے، وہ زائد رقم چھڑوانے کے لیے وہ اجرت لیے بغیر ہی ہو سکتا ہے چلے جائیں۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ محسوس ہوا اور وہ واقعی چھوڑ کر جانے لگے تو مجھے اس بات پر بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے پیچھا کیا اور بصد عاجزی اجرت دی، اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی حاجت پیش آئی تو چونکہ پتا تھا کہ یہ صرف ہفتے والے دن کام کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ہفتے کے دن بازار گیا، اس نوجوان کو تلاش کرنے لگا لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو جواب ملا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن کام کرنے کے لیے آتا ہے، مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ اجرت لیتا ہے، وہ روزانہ 1 دانک اپنے استعمال میں لاتا ہے اور پورا ہفتہ وہ جو 1 دن کی مزدوری ہے اس پر گزارا کرتا ہے۔ جب وہ پچھلی رقم ختم ہو جاتی ہے پھر ہفتے والے دن کام کرنے کے لیے آتا ہے، کام کرتا ہے، ہفتے کے پیسے لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ 1 درہم کا چھٹا حصہ بالکل معمولی سی رقم پر وہ اپنے گھر کا خرچ چلا رہا ہے۔ آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں محلے میں فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، دیکھا وہ سخت بیماری میں مبتلا اور اینٹوں کا تکیہ بنائے ہوئے آرام کر رہا ہے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور پوچھا میرے بھائی کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ عز و جل میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے جو جواب دیا، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، دکھ درد اور اذیت اور کرب کی کیفیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی روپے پیسے کا سوال نہیں ہے۔ اتنا دے دو، بیماری کا خرچ دے دو، کو 4 پیسے مزید مل جائیں، اس طرح کا کوئی بھی سوال اس کی زبان پر نہیں آیا۔ یعنی ایسے حضرات جو اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف متوجہ رہا کرتے ہیں، ان میں ایک بڑی پیاری عادت یہ ہوا کرتی ہے وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، کسی سے سوال ہی نہیں کرتے۔ مانگنا یہ ان کی طبیعت ہی کے خلاف ہوا کرتا ہے، سوال کیوں کریں؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا عمل مبارک کتنا پیارا تھا، اب سوال سے کس قدر اجتناب کیا کرتے۔ پانی کی طلب ہوتی نا، پیاس کی شدت ہوتی تو آپ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے پانی لے کر آؤ، کوئی ایسا انداز اختیار کر لیا جاتا جس سے سامنے والا سمجھ جائے کہ آپ کو پانی کی حاجت ہے، نہیں آپ سوال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ والوں کا یہ انداز بڑا پیارا ہوا کرتا تھا۔ اس نوجوان نے کہا
کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کوئی روپے پیسے کا سوال نہیں۔ فرمایا کام یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گور کن کو اجرت دے دینا۔ قبر کھودنے والے کو میری زنبیل اور میرا لوٹا بیچ کر اجرت دے دینا، اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے۔ الگ سے کفن کا اہتمام نہ کرنا، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا۔ میری تدفین کے بعد اسے امیر المؤمنین ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا جو دن اس مزدور نے مجھے بتایا تھا، وہ دن، وہ وقت، وہ راستہ، میں اس دن اسی وقت اور اسی مقام اور اسی راستے پر جا کر بیٹھ گیا۔ امیر المؤمنین ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید جاہ و جلال کے عالم میں ہزاروں شاہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری، میں نے بلند آواز سے کہا اے امیر المؤمنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی، انہوں نے انگوٹھی دے کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علادگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی واپسی ہوئی، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دے دیا۔ تخلیہ کر دیا گیا، تنہائی کر دی گئی، اور اب بند کمرے میں خلیفہ مجھ سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ کے سامنے بیان کیا۔ یہ سن کر خلیفہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا، ہچکی بند گئی، زاروں کی طرح رونے لگے۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے خلیفہ، اس نوجوان کی موت کا سن کر آپ اس قدر زاروں کی طرح کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے آپ کا اس نوجوان سے کیا رشتہ ہے؟ جواب نے ارشاد فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی، اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت قیمتی یاقوت تھا، اور اس سے کہا کہ یہ انگوٹھی میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر وہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمیں اس کے بارے میں بالکل کوئی معلومات نہ ہو سکی۔ آج تم سے اس کے بارے میں سن رہا ہوں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین تدفین سارے کے سارے کام کر دیے گئے۔ پھر آپ یہ بات کرنے کے بعد رونے لگے اور کہا کہ آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے، ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر جایا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت اس بات کا پتہ چلا جب خود خلیفہ ہارون الرشید نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مزدور کا یہ واقعہ آپ نے جو پورا سنا،
اس واقعے میں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ خلیفہ کو چھوڑ کر ایک طرف کیوں گئے؟ اس لیے کہ عام طور پر مسند خلافت پر بیٹھنے والے، مسند امارت پر بیٹھنے والے، بادشاہ بننے والے، صدر، وزیر یا اس طرح کے بڑے بڑے عہدوں پر آ جانے والے، ان کا عام طور پر گناہ میں پڑ جانا یہ امکانی ہوا کرتا ہے، اور گناہ گویا کہ بڑھ کر دوڑ دوڑ کر ان کی طرف بڑھتا ہے۔ ان کے وہ کسب حلال کے مواقع عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے کم کم اور کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ظلم بادشاہوں کے ہاں عام ہوا کرتا ہے، زیادتی بادشاہوں کے ہاں عام ہوا کرتی ہے، غریبوں کا خون نہ چھوڑنا بادشاہوں کے ہاں عام ہوا کرتا ہے۔ وہ مقرب بارگاہ مزدور، اس کی طبیعت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ ایک بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلوں، اس کا کھاؤں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف بھی بڑھنا نصیب ہو، قرب بھی نصیب ہو، تقوی اور پرہیزگاری بھی نصیب ہو، وہ بھی رہے یہ بھی رہے، دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں۔ ان کے گمان میں تھا کہ ایسا ممکن نہیں، اس لیے وہ سارا بادشاہی کر و فر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف بڑھے، اپنے ہاتھ سے کمایا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں وقت صرف کیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت۔ مبلغ ہر جگہ پر مبلغ ہوا کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے اپنے کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ کتنے ہی انداز اس طرح کے، کتنے ہی مواقع اس طرح کے کہ جہاں بغیر بولے بھی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اپنے کردار کے ذریعے۔ آپ کسی نشست میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، سارے کام چھوڑ کر آپ نماز کے لیے چل پڑیے۔ بعض اوقات اس طرح کے افراد بھی ہوا کرتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے تو بہت سارے افراد اس طرح کے ہوں گے، دعوت اسلامی کے مبلغین، دعوت اسلامی کی مبلغات، کہ الحمدللہ کہ جو اپنا جدول ہی نمازوں کے اوقات کے حساب سے ترتیب دیتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں درمیان میں نماز جا رہی ہو، کوئی کام اس طرح کا نہیں کہ نماز چھوڑ کر وہ کام کرنا پڑے۔ تو آئیے ہم بھی اللہ عز و جل کے اس نیک بندے، اس مزدور جو اپنے کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت دینے والا، جو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف بڑھنے والا، کسب حلال کی کوشش کرنے والا اور بقدر کفایت پر راضی رہنے والا، ان کی حسین عادات کو اپناتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی کوشش کریں، مقام قرب کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ یقیناً یہ صفات جو بیان کی گئیں، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے مدنی انعامات کا جو رسالہ جاری کیا، اس مدنی انعامات کے رسالے پر عمل کی برکت سے یہ ساری سعادتیں میسر آ سکتی ہیں۔ نماز کی محبت بھی ملے گی، بقدر کفایت روزی پر قناعت وہ بھی نصیب ہوگی، کسب حلال کا ذہن بھی بنے گا، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف طبیعت مائل بھی ہوگی، نماز پنجگانہ کی محبت بھی ملے گی، تقوی و پرہیزگاری بھی نصیب ہوگا، قرآن کی محبت بھی ملے گی، قرآن کا فیضان بھی نصیب ہوگا، قرآن کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سب کچھ پڑھنے سننے کا ذہن ملے گا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اس کا ذہن ملے گا، حقوق اللہ کا جذبہ ملے گا، حقوق العباد کا ذہن ملے گا۔ مدنی انعامات الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، مدنی منوں کے لیے بھی، مدنی منیوں کے لیے بھی، تقریباً معاشرے کے ہر فرد کے لیے امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب مدنی انعامات میں کیا ہے اور کیا نہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے اگر آپ کو یہ مشورہ پیش کروں کہ آپ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں اور یکسوئی کے ساتھ خیال غیر سے دل کو پاک کیے، تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کے سوالات کو پڑھیے، اللہ نے چاہا تو صرف سوالات پڑھنے ہی سے آپ اپنا محاسبہ کرنے کا ذہن بھی ساتھ ساتھ بناتے چلے جائیں گے۔ مدنی انعامات میں کیا نہیں، یہ دیکھنے کے بعد ہی آپ اس کا فیصلہ کر سکیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مدنی انعامات کے عامل بنے۔ امیر اہل سنت نے کتنی پیاری دعا دی مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو کہ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے اور مدنی انعامات کی تحریک کو عام سے عام تر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ
کا